اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو، آپ کی مکمل زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر کی زندگی کو، چار دیواری کی زندگی کو لوگوں سے چھپاتے ہی ہیں۔ لوگوں سے وہ عمومی طور پر چھپی ہوتی ہے، اور گھر کو ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کی بات، گھر کی لائف اور گھر کا رہن سہن یہ باہر والوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زندگی، آپ کا گھر کا رہن سہن، گھر کی روٹین، گھر کے معمولات، ان ساری چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جیسے گھر کے باہر کی زندگی، مسجد کی زندگی، بازار کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زندگی بھی میرے اور آپ کے لیے اپنانے کی چیز ہے۔ اور گھر کی زندگی اس اعتبار سے بھی دین میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جو آدمی گھر کی چار دیواری میں دیندار ہوگا، وہ گھر کی چار دیواری سے باہر بہتر اور اچھے انداز سے دین کو ریپرزینٹ کرے گا، اور دین کی شکل اور دین کی اچھی تصویر پیش کرے گا۔ ورنہ آدمی کے مزاج کے اندر منافقت ہوگی، اس کے گھر کے اندر کا مزاج وہ کچھ اور ہوگا، گھر کے باہر کا مزاج کچھ ہوگا، اور گھر کے اندر کا مزاج اس کا مرضی منمانی کا ہوگا، اور گھر کے باہر کا مزاج اس کا پروفیشنل ہوگا کہ اسے بہرحال لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان سے کام نکلوانا ہے اور وقت پاس کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے بہترین آدمی اسی کو قرار دیا ہے جس کے گھر کی چار دیواری کے اندر کی زندگی بہترین ہے۔ اور آپ کے جو معمولات ہیں ان میں جو سب سے پہلی بات یہ ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کبھی بھی سلام کے بغیر داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بڑی مزیدار حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تین آدمی ان کی اللہ نے ضمانت لی ہے، اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیں گے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو گھر سے نکلا، مسجد تک آیا، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اسے رزق بھی دیں گے، اس کی ضرورتیں بھی پوری کریں گے، اور جب وہ دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ دوسرا فرمایا کہ جو آدمی حج کے لیے نکلا، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اسے رزق بھی دیں گے، اس کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے، اور جب وہ دنیا سے جائے گا جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ تیسرا ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سلام کر کے داخل ہوگا، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اسے رزق بھی دیں گے، اللہ اس کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے، اور جب وہ دنیا سے جائے گا اللہ اسے براہ راست جنت میں داخل کریں گے۔ کتنا آسان عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے، گھر کی برکت کے لیے اور رزق کی برکت کے لیے اور زندگی کی ضروریات کی کفایت اور کفالت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا ضامن ہوتا ہے، اس لیے آپ کا معمول ہوتا تھا۔ اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اگر کوئی آدمی گھر میں آیا ہے اور گھر میں موجود کوئی نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، تو فرمایا پھر بھی وہ سلام کر کے داخل ہو، اس لیے کہ یہ سلام کرنا اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے رحمت کا اور برکت کا ذریعہ ہوگا۔
اور آپ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کبھی سفر پہ ہوا کرتے تھے تو سیدھا گھر نہیں تشریف لایا کرتے تھے، اچانک گھر نہیں تشریف لایا کرتے تھے، بلکہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ مدینہ طیبہ کے باہر رکتے، ایک آدمی کو بھیجتے کہ وہ مدینہ طیبہ میں جا کے بتا دیتا کہ قافلہ قریب آ گیا ہے۔ آپ نے خود اس کی حکمت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ تاکہ خواتین گھر کے اندر موجود ہیں تو وہ گھر کی ترتیب کو بہتر کر لیں، بجائے اس کے کہ کوئی آدمی گھر میں داخل ہو اور گھر کی ترتیب کو دیکھ کے وہ آتے ہی لڑائی جھگڑا شروع کر دے۔ اور آپ نے اس لیے بھی ارشاد فرمائی کہ گھر میں اچانک نہ جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے شیطان تمہارے اچانک جانے پر کوئی ایسا وسوسہ، کوئی ایسی بدگمانی تمہارے ذہن کے اندر ڈال دے کہ اس وسوسے اور بدگمانی سے نکلنے کے لیے تمہیں کوئی راہ نظر نہ آئے۔ اور تیسرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لایا کرتے تھے تو پھر آپ اچانک نہیں تشریف لایا کرتے تھے، رات کا آخری حصہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رک جایا کرتے تھے اور مسجد میں تشریف لے جاتے، فجر کے بعد آپ گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ ظاہر ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ گھر والوں کو اذیت نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ رات کے آخری پہر میں جانا ہے اور آخری پہر میں جب وہ گہری نیند میں ہو تو ان کو بیدار نہ کیا جائے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ گھر میں اگر رات کے آخری پہر بھی جانا ہے تو پہلے سے بتا کے جاؤ، تاکہ تمہارے جانے سے پہلے تمہاری ضرورتیں، مثال کے طور پر کھانا ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں، ان کا پہلے سے انتظام کر دیا جائے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حکمت عملی تھی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے عمل سے مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے اور گھر کے دوسرے افراد کے لیے بھی بوجھ نہ بنو، زحمت نہ بنو۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اس لیے یہ ملتا ہے کہ آپ جب رات کو گھر تشریف لایا کرتے تھے تو اس انداز سے سلام کیا کرتے تھے کہ جو جاگ رہا ہوتا تھا اسے آواز آ جاتی تھی، جو سو رہا ہوتا تھا اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے سلام بھی کیا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی مدینہ طیبہ آئے اور ہم نے آ کے لوگوں میں سے ایک ایک سے کہا کہ کوئی ہماری ذمہ داری اٹھائے اور ہماری مہمانی کرے۔ باہر سے آئے تھے، کہتے ہیں قحط کے دن تھے، بھوک تھی اور قحط سالی تھی، کسی نے ہماری ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ تم تینوں میرے مہمان ہو۔ آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے اور جا کر یہ کہا کہ یہ دیکھو، یہ 3 بکریاں ہیں، ان کا دودھ تم نے نکالنا ہے اور اسے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے، ایک حصہ میرا بچا لینا ہے اور 3 حصے تم نے پی لینے ہیں۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے اور کچھ دن ایسے چلتے رہے۔ ایک دن کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی صحابہ کے گھر میں جاتے ہیں، انصار کے گھر جاتے ہیں، بڑا کھا پی کے آتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کے حصے کا دودھ بھی میں ہی پی لوں، اس لیے کہ میں نے جو دودھ پیا ہے اس سے تو میرا گزارا نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ بکری بہت تھوڑا سا دودھ دیتی ہے، اب 4 آدمی 3 بکریاں کیسے ضرورت پوری ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا، میرے 2 ساتھی تو اپنے حصے کا دودھ پی کے سو گئے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا بچا ہوا دودھ بھی پی لی۔ جب میں نے پی لیا، کہتے جیسے ہی وہ میرے پیٹ میں گیا تو شیطان نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا، اب تیری خیر نہیں۔ آپ تشریف لائیں گے، اپنے حصے کا دودھ دیکھیں گے، جب وہ نہیں ملے گا تو تیرے لیے بد دعا کریں گے اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہ آئے، کبھی ایک کروٹ پہ کبھی دوسری کروٹ پہ، اپنے 2 ساتھیوں کو دیکھوں تو وہ مزے سے خراٹے لے کے سو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری سانسیں اور تیز ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا آگے بڑھے ہیں دودھ پینے کے لیے برتن کی طرف، ڈھکن اٹھایا تو دودھ نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جگہ پہ آئے، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے تو میں نے کہا کہ یہ میرے لیے ہی بد دعا ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ جو مجھے کھلائے اسے کھلا دے، جو مجھے پلائے اسے پلا دے۔ اب مقداد کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دعا سنی تو مجھے ایسا لگا کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی،
میں نے چھری پکڑی کہ جا کے بکری کو ذبح کروں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دوں. حالانکہ بکریاں بھی آپ ہی کی تھیں، لیکن چونکہ آپ کی بھوک دیکھی تو میں نے کہا فی الحال یہ کام تو کروں. کہتے ہیں میں بکریوں کی طرف بڑھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ایک برتن اٹھایا اور کہتے یہ وہ گھر کا برتن تھا جسے کبھی استعمال نہیں کیا گیا. اتنا بڑا برتن تھا کہ بکریوں کا دودھ تھوڑا ہوتا ہے. کہتے میں نے اس برتن میں جب دودھ نکالنا شروع کیا تو برتن کنارے تک بھر گیا، جاگ آ گئی. اتنا دودھ کہتے اس سے پہلے کسی دن بھی اتنا دودھ نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا. میں نے آپ کو دودھ پیش کیا، آپ نے نوش فرمایا. میں نے کہا یا رسول اللہ اور پی لیجئے. آپ نے اور پی لیا. پھر میں نے کہا اور پی لیجئے. کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے تو میں اتنا ہنسا کہ ہنس کے میں زمین پہ لیٹ گیا. تو آپ کو تو نہیں پتا تھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا مقداد؟ لگتا ہے کوئی ایسا کام کیا ہے جو مجھے پتا نہیں. تو مقداد کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوا. آپ کے حصے کا میں نے دودھ پی لیا. پھر شیطان نے مجھے کہا کہ اب تم نے دودھ پی لیا ہے تو تمہارے لیے بد دعا ہوگی. وہ بد دعا نہیں تھی، وہ تو آپ کی دعا تھی. تو جب آپ نے دعا کر دی تو اب میں نے کہا اب آپ دعا کیا، اب میں کھلاؤں تو کہاں سے کھلاؤں، پلاؤں تو کہاں سے پلاؤں کہ جو آپ نے دعا کی ہے. تو اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ ڈال دیا کہ آپ کے لیے کافی ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے. یہ میرے اور آپ کے نبی کی گھر کی زندگی کی ایک جھلک تھی کہ اپنی ضروریات کو کاٹ کے، اپنا حصہ ختم کر کے اپنے گھر میں 3 مہمانوں کو لے آئے کہ جبکہ گھر میں اپنی ضرورت کو پورا تھا. جب سارے لوگ اپنی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ رہے تھے اور ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت ہی کا تھا، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ 3 مزید مہمانوں کو اپنے گھر میں جگہ دے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مہمانوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ مہمان کی عزت، مہمان کا اکرام اپنی وسعت کے مطابق یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس لیے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے. آج ہم سوچیں کہ اگر ہمارے گھر مہمان آنے ہوں تو ہمیں کتنی فکر ہوتی، کتنی ٹینشن ہوتی کہ مہمان آنے ہیں، اب کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، کیسے ارینج کریں گے. یہ ایک لمبا چوڑا مینیو تیار کیا جاتا ہے اور پوری فکر ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مہمان بے وقت بھی آ جائے اور ایسے وقت میں بھی آ جائے جب تمہارے گھر میں صرف تمہاری ضرورت کا ہے تو تمہارا کام اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے اپنے ذہن کو وسعت دینا ہے اور اس کو فراخ دلی سے قبول کرنا ہے، ویلکم کہنا. اور پھر اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی سبق دے رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی تمہارا حصہ بھی نہیں چھوڑتا ہے تو بھی تمہیں اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے. آج ہم جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اس میں یہ تیرے میرے کی تربیت کر رہے ہیں. یہ چیز تمہاری ہے، یہ چیز میری ہے، اور اس بات پہ پھر بچے لڑتے ہیں. جب بچپن سے اس بات کی تربیت ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ وہ دینے والے بنیں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ ان کے اندر دینے کا مزاج پیدا ہوگا؟ ان کے اندر تو دینے کا مزاج نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ شروع سے تربیت یہ ہے کہ یہ تیری ہے، یہ میری ہے. دین نے، اسلام نے جو ہمیں تربیت دی ہے وہ یہی تربیت دی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسرے کا احساس کرنے والے بنو، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کے دوسرے کے کام آنے والے بنو. جب یہ مزاج بن جائے گا تو پھر اس مزاج کی برکت سے پھر انسان کو دینا بھی آ جائے گا اور اپنا آپ اور اپنا حصہ چھوڑنا اور اس کو قربان کرنا بھی آ جائے گا. اور پھر آپ جب گھر تشریف لایا کرتے تھے تو آپ کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ آ کے پوچھتے تھے کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو ازواج مطہرات اگر کچھ پیش کر دیا کرتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیا کرتے تھے. اور اگر یہ کہا کرتی کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج پھر روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، تو آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے.
اور کھانے کے معاملے میں آپ کی جو سنت تھی. آج کھانے کی باقی سنتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. کھانے کی سنت یہ ہے کہ آغاز میں بسم اللہ پڑھی جائے, ہاتھ دھو لیے جائیں, یہ کر لیا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی سب سے بڑی سنت, سب سے بڑی سنت, اور جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے وہ یہ ہے, صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. یہ بھی سنت ہے. پوری زندگی کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. نمک کم ہے, مرچیں زیادہ ہیں, مسالہ کم ہے, اچھا نہیں بنا ہوا, اسمیل آ رہی ہے, ایسا ہے ویسا ہے, زندگی میں کبھی ایسا نہیں, ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں. فرمایا کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی, ان اشتہاہ اکلہ, دل چاہتا تو تناول فرما لیتے, اور اگر دل نہیں چاہتا تھا تو چھوڑ دیا کرتے تھے. آج ہماری عادت کیا ہے؟ کیڑے بھی نکالنے, نکتہ چینی بھی کرنی ہے, تنقید بھی کرنی ہے, اور ٹھونستے بھی جاؤں. یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں. کیڑے بھی نکال رہے ہیں اور ٹھونستے بھی چلے جائیں, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے. جو نکتہ چینی کی عادت ہے, جو تنقید کی عادت ہے, وہ یہیں سے پیدا ہوتی ہے. جب باپ اولاد کے سامنے یہ رویہ اختیار کرے گا تو اولاد تو بہری گونگی ہے, اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. نہیں, وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں, وہ ہر بات کو سن رہے ہیں, آپ کی ہر بات کا ہر بڑے چھوٹے پہ اثر پڑ رہا ہے. اسی لیے پھر بچوں میں بھی یہ مزاج پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نہیں میں نے کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ اچھا نہیں لگتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ آج گھر کی چھت کے نیچے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے بچوں کے ناک اس لیے چڑھے ہوئے ہیں کہ گھر کا پکا انہوں نے کھانا نہیں, اور صرف ڈیمانڈ کرنی ہے کہ یہ نہیں ہمیں کھانا, اس لیے باہر سے یہ کھا لیں, یہ کھا لیں, یہ کھا لیں. اور یاد رکھیے, ایک باپ تو یہ برداشت کر لیتا ہے, ایک ماں تو یہ ساری چیزیں برداشت کر لیتی ہے, لیکن کوئی دوسرا بھی برداشت کرے گا؟ ضروری نہیں. آپ اپنی بیٹی کی جو تربیت کر رہے ہیں, ماں تو برداشت کر لے گی اس کی نکتہ چینی, اس کے روزانہ کیڑے نکالنا, تنقید کرنا, لیکن جب وہ اگلے گھر میں جائے گی تو کیا وہ بھی برداشت کر لیں گے؟ یہیں سے مزاج پیدا ہوتا ہے تنقید کا, اور ہم اسے چھوٹی سی بات سمجھ کے نظر انداز کر دیتے. تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کی یہ ایک عظیم سنت ہے جو ہمارے اندر سے چھوٹ گئی ہے, ہمارے اندر سے نکل گئی ہے, جس کا ہمیں احساس اندازہ نہیں. تربیت ہے, اصلاح ہے, تو اس کا طریقہ اور ہے. تربیت اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کھاتے کھاتے بڑبڑاتے رہیں. تربیت اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ برتن اٹھا اٹھا کے پھینکیں. تربیت اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے. تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے معاملے میں آپ کا یہ مزاج تھا, آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کبھی آپ نے نہ کھانے میں کیڑے نکالے, نہ عیب نکالا, نہ اس پہ تنقید کی. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لایا کرتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں آپ کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام لوگ گھر میں رہتے ہیں آپ بھی ویسے ہی گھر میں رہا کرتے تھے. کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہوا کرتا تھا, بلکہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لایا کرتے تھے تو آپ اپنے بہت سے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے. آپ اپنے کپڑوں کو, اپنی کملی کو خود ہی پیوند لگا لیا کرتے تھے. اب کپڑوں کو سینا, کپڑوں کو پیوند لگانا یہ مردوں کا کام ہے, عورتوں کا کام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خود اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے, اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے, ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آج ہم اپنا مزاج بھی دیکھیں, اور پھر یہی مزاج آگے ہماری اولاد میں منتقل ہوتا, یہی مزاج آگے ہماری اولاد میں منتقل ہوتا. ہم باہر کسی ریسٹورنٹ پہ لائن میں لگ جاتے ہیں آرڈر دینے کے لیے, اپنا آرڈر لینے کے لیے, اور سیلف سروس کے نام سے ہم بڑے کام کرتے ہیں.
ایون کہ یہاں تک کہ ہم اپنا کھایا ہوا اور بچا ہوا اٹھا کے بڑے فخر کے ساتھ ڈسٹ بن میں بھی پھینک کے آتے ہیں، لیکن یہی آدمی جب گھر کے اندر آتا ہے تو اس کا مزاج 90 ڈگری پہ آ کے بدل جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی بھی دیا جائے اور بیڈ پہ دیا جائے، چائے ہے وہ بیڈ پہ دی جائے، جوتے پاؤں تک لا کے رکھے جائیں، اور ہر چیز مجھے ایسے ملے جیسے خواتین نہ ہو گئیں، وہ روبوٹ ہو گئیں، کہ انہوں نے اتنے کام کرنے ہیں، اتنے کام کرنے ہیں، اور وہ سارے کے سارے کام ہم کہتے ہیں ذمہ داری ہے۔ اتنے کام کس نے کہا ذمہ داری؟ 3 وقت کا کھانا، 2 وقت کی چائے، اور بچوں کی ہر ٹائم کی الگ سے ڈیمانڈ، یہ کس نے کہا خواتین کی ذمہ داری؟ یہ اسلام تو نہیں ہے، نہ اسلام نے یہ ساری چیزیں خواتین پہ ڈالی ہیں۔ ہم اپنے کلچر کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اور پھر جب یہ ہمارا کلچر ہم اسے اسلام کا نام دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو اعتراض کرنے کے لیے وہ راستہ مل جاتا ہے کہ اسلام میں ایک عورت پہ اتنی زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اس نے رات لیٹ تک پہلے خاوند کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد صبح اٹھ کے اس نے بچوں کو لنچ بنا کے دینا ہے اور بچوں کو اسکول روانہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد گھر کی باقی ذمہ داریاں اس نے ادا کرنی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو اس میں نظر نہیں آتی تھی۔ آپ اپنے گھر کے بہت سے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ تو فرماتی ہیں کہ بکری کا دودھ ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خود نکال لیا کرتے تھے۔ جس ماحول معاشرے میں یہ سارے کام خواتین کرتی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے، اور یہ عاجزی انکساری کا وہ درجہ ہے کہ اس درجے کا ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی زندگی ایسی تھی، سادگی بھی تھی، عاجزی بھی تھی، اور اس کے ساتھ متانت بھی تھی، اور اس کے ساتھ دوسروں کا خیال رکھنا تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر گھر کو آپ نے صرف گھر کی چار دیواری اور آزادی کی جگہ نہیں بنایا، تربیت گاہ بنایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جب ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہوا تو ان کے 3 بچے تھے پہلے خامن سے، 2 بیٹے تھے 1 بیٹی تھی، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے پلے، اور آپ نے ان 3 بچوں کی تربیت بھی کی۔ ان میں سے ایک تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، آپ کی پرورش میں تھا، اور تقریباً 4 سال کا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور میرا ہاتھ برتن میں کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر سے لقمہ لگاتا کبھی ادھر سے لقمہ لگاتا۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے دوران میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ بچے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے سبق دیا تھا زندگی بھر نہیں بولا۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بچے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، ان کو نظر انداز کرو، اور نظر انداز کرتے کرتے جب یہی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ان کو بدلیں تو کیسے بدلیں، پھر نہیں وہ بدلتی، پھر وہ چینج نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک گھر کے اندر تربیت کا خیال کیا کرتے تھے، اس لیے کہ تربیت کی پہلی درسگاہ وہ یہ 4 دیواری، اور صرف چھوٹوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زبان سے بھی نہیں کہا، اشارے سے کہا کہ حضرت صفیہ کا قد اتنا چھوٹا سا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے جو بات کہی ہے، اگر اس بات کو 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے تو 7 کے 7 سمندر کڑوے ہو جائیں۔ حقیقت میں قد چھوٹا ہی تھا، لیکن حقارت سے لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اس رویے کو اختیار کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملے پر 7 سمندر کڑوے ہو جائیں۔ آج ہم جب ڈائننگ ٹیبل پہ ہوتے ہیں،
آج ہم جب چائے پہ ہوتے ہیں، کھانے کے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، ہم کون سی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں؟ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کا قد ایسا، فلاں کا رنگ ایسا، فلاں کی عادت ایسی، فلاں کی عادت ایسی۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ڈسکس ہوں گی تو تربیت کہاں سے آئے گی؟ تربیت کا کون سا پہلو ہے جو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر کے، لوگوں کو ڈسکس کر کے ہم لوگ اپنے اندر بھی، اپنی اولاد میں بھی یہ زہر گھول رہے ہیں؟ اور اسے قرآن کی ترجمانی میں کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ ہمارے منہ کو خون لگ گیا۔ قرآن کی ترجمانی یہ ہے کہ ہمارے منہ کو خون لگ گیا، اس لیے کہ قرآن کریم سورہ حجرات میں یہ کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی غیبت کرے، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتیں ہیں، ان کو روزہ بڑا لگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ ان دونوں کو۔ ان دونوں کو بلایا گیا۔ قرآن کی یہ جو آیت جس کی میں نے تعبیر کی کہ ہمارے منہ کو خون لگ گیا ہے، اس کی حدیث سے کیسے وضاحت کی آپ نے؟ دونوں عورتوں کو بلایا گیا، آپ نے ایک پیالہ ان کے آگے کیا، روزے دار تھیں، آپ نے کہا اس میں قے کرو۔ انہوں نے جب قے کی تو اس قے میں کچھ خون آلود بوٹیاں تھی، گوشت کے ریشے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری قے یہ بتاتی ہے، تمہارا ٹیسٹ یہ بتاتا ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ تمہارا ٹیسٹ یہ بتاتا ہے کہ تم نے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کی۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری قے میں گوشت کے ٹکڑے تم نے کھائے نہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یہ خون ہمارے منہ کو لگ گیا ہے۔ لوگوں کو ڈسکس کرنا، اور پھر یہی چیزیں ہمارے بچے نہیں سن رہے، بالکل سن رہے، ایک ایک بات کو سن رہے ہیں، ہمارے ایک ایک رویے سے، ایک ایک جملے سے وہ سیکھ رہے ہیں، یا اچھا یا برا، اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں، اس بات کا احساس نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو تربیت گاہ بنایا، اور اس میں بڑوں کی بھی تربیت کی، چھوٹوں کی بھی تربیت کی، اپنوں کی بھی کی، غیروں کی بھی کی۔ اور پھر آپ کا معمول یہ ہوتا تھا، آپ اپنے گھر کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ اپنے آرام کے لیے، اور جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا تھا، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اس آرام کے وقت میں سے بھی بہت سا وقت مہمان لے جاتے تھے یا آنے والے لوگ لے جاتے تھے۔ ایک دوسرا حصہ ہوتا تھا جو صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص ہوتا تھا، اور تیسرا وقت ہوا کرتا تھا کہ جب آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنے وقت کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کرتے تھے، ازواج مطہرات کے وقت میں بھی کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے، اور اللہ کے وقت اور عبادت کے وقت میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے تینوں جو ترتیبیں ہیں، تینوں جو اوقات ہیں، ان سب کی ترتیب کو ڈسمس کر کے، خراب کر کے، ہم نے وہ سارے کا سارا دے دیا ہے موبائل کو۔ آج بطور اولاد کے ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو دن میں کتنے منٹ دیتے ہیں، کتنے منٹ دیتے ہیں۔ اگر یہ منٹ بھی ہم نکالیں تو خالصتاً وقت ہے جس میں کوئی کام نہیں ہے، یہ چند منٹ بھی 24 گھنٹے میں سے مشکل سے نکلے۔ افراتفری، اور افراتفری بھی کن کاموں میں؟ فضول کاموں میں۔ اور بطور خاوند کے یہ سوچیں کہ اپنی بیوی کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ گھر میں کاروبار ہے، کاروبار کے وقت کے اندر باہر کی مصروفیات ہیں، وہ کاروبار ہے جو ہماری گھر آنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیوی کا حق بتایا ہے یا جو ماں باپ کا حق بتایا ہے، ان میں سے ایک حق اور بنیادی حق یہ ہے کہ انہیں بھرپور توجہ دی جائے، پورا وقت دیا جائے۔
آج ہماری گھریلو زندگی میں یہ چیزیں نہیں، یہ چیزیں ہماری گھریلو زندگی میں ہے ہی نہیں، ان کا کوٹا ہی نہیں ہے کہیں۔ اور پھر اللہ کی عبادت گھریلو زندگی میں، گھر کی چار دیواری میں رب کے لیے وقت وہ بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تلاوت کیا کرتے تھے؟ تو کہا بالکل کیا کرتے تھے۔ کیسے تلاوت ہوتی تھی؟ وہ فرماتی ہیں کبھی اونچی آواز سے کرتے تھے، کبھی آہستہ کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ فرض نماز کے علاوہ باقی جو نماز ہے یہ گھر میں پڑھوں یا مسجد میں؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر کا دروازہ زیادہ قریب ہے یا میرے گھر کا؟ تو کہا کہ یقیناً آپ کے گھر کا ہے، آپ کے گھر کا تو دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود میں نوافل گھر کے اندر جا کے ادا کرتا ہوں۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر میں جا کے ادا کرے، اس سے اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ اور فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ تھا اور ایک ہلکی سی جھلک تھی۔